أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. صدق اللہ العظیم. جی تجوید کے اندر نا سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے حروف کو ادا کیسے کرنا ہے، یعنی آپ نے سب سے امپورٹنٹ چیز مخارج ہے. جیسا کہ اب حروف خلقی ہیں، 6 حروف ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. تجوید میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے حمزہ ہا کو کیسے ادا کرنا ہے، عین ہا کو کیسے ادا کرنا ہے، غین خا کو کیسے ادا کرنا ہے. السلام علیکم، میرا نام رضوان مصطفیٰ ہے اور میں پاکستان لاہور کا رہائشی ہوں، اور میری آن لائن قرآن اکیڈمی ہے اور میں اس میں ٹیچ کر رہا ہوں، اور اس میں قرآن پاک، تجوید، ترجمہ، تفسیر، نماز، دعائیں، کلمے وغیرہ سکھائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ دین کی جتنے بھی مسائل ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں. ہفتے میں 5 ڈیز کلاسز ہوتی ہیں، اور ہر کلاس کی جو ٹائمنگ ہے 25 سے 30 منٹس کی ہوتی ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ میرا یہ تقریباً 3 سال ہو گئے اس کام کو. 3 سال پہلے میں نے سٹارٹ کیا تھا، اور الحمدللہ ابھی میرے پاس اسٹوڈنٹس چل رہے ہیں کیونکہ ان کو قاعدے سے سٹارٹ کروایا تھا، اور الحمدللہ ابھی قرآن پاک پہ پڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ ان کا جلد ہی قرآن پاک مکمل ہو جائے گا. تجوید میں جیسا کہ موٹے حروف، حروف خلقی، حروف قلقلہ، حروف مدہ، حروف ملون. اس کے علاوہ مدوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کس حرف کو کتنا لمبا کرنا ہے، آپ نے غنہ کہاں کرنا ہے، کس حرف کو کتنی لمبائی کے حساب سے لمبا کرنا ہے. یہ تجوید ہے جو موٹی تجوید ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی تجوید کا کورس کرنا چاہے تو اس کو کمپلیٹ کورس بھی کروایا جاتا ہے. یہ تجوید کا دورانیہ مکمل کورس 6 ماہ کا ہے، جس میں اسٹوڈنٹ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اچھی قرات کر سکتا ہے، اچھے لہجے میں پڑھ سکتا ہے، الفاظ کے ذریعے اچھی طریقے سے کر سکتا ہے. ترجمہ تفسیر کا کورس تقریباً 1 سال لگ جاتا ہے، اور وہ ساتھ میں ڈپینڈ کرتا ہے پڑھنے والے پر بھی، وہ کس حساب سے جو اس کا مائنڈ ہے. اگر اچھا بچہ وہ 1 سال سے پہلے بھی کر سکتا ہے، اور جو تھوڑا سا ویک ہے اس پہ ٹائم لگے گا، اس پہ یہ کہ 1 سال سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے. وہ یہ کہ بچے کے مائنڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ کس حساب سے، بچے کا مائنڈ کیسا ہے، بچہ کیسے بات مانتا ہے نہیں مانتا ہے، پھر اس حساب سے بچے کو ڈیل کرتے ہیں ہم. پھر بچے کا مائنڈ بھی، کچھ بچوں کا مائنڈ ویک ہوتا ہے، کچھ کا اچھا ہوتا ہے، پھر اس حساب سے بچوں کو ڈیل کرتے ہیں. اور یہ ہے کہ جو اچھے مائنڈ کے بچے ہوتے ہیں وہ جلدی کور کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ یہ کہ ہمارے ہاں بچے بہت جلدی وہاں پر کمپلیٹ کر دیتے ہیں. دیکھیں جو پاکستان کے ہیں ان کی تو پاکستانی حساب سے 3000، اور جو باہر کی کنٹریز کی ہیں، جتنی بھی کنٹریز کی، ان کی ڈالر کے حساب سے، چاہے وہ بحرین ہو، عمان ہو، قطر ہو، چاہے عربک کنٹری ہے، کوئی بھی کنٹری ہے، سب کی فیس USA ڈالر کے حساب سے. تو جو منیمم فیس ہے وہ 25 USA ڈالر ہے. یہ کلاس وہ بچوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جو جن بچوں کے لیے آسانی ہوتی ہے اسکائپ پہ پڑھتے ہیں ان کو اسکائپ پہ پڑھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ زوم پہ بھی کلاسز لی جاتی ہیں. اس کے علاوہ آج واٹس ایپ پر بھی کلاسز لی جاتی ہیں. اور اس کا یہ سسٹم ہوتا ہے کہ ہم ان کو اسکرین شیئر کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے بچے قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھتے ہیں. جی تجوید کے اندر نا سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے حروف کو ادا کیسے کرنا ہے، یعنی آپ نے سب سے امپورٹنٹ چیز مخارج ہے. جیسا کہ اب حروف خلقی ہیں، 6 حروف ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. تجوید میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے حمزہ ہا کو کیسے ادا کرنا ہے، عین ہا کو کیسے ادا کرنا ہے، غین خا کو کیسے ادا کرنا ہے. جیسا کہ حمزہ ہا یہ آپ کے جو حلق ہے جس کو گلا بولتے ہیں، یعنی گلے کے
اینڈ سے ادا ہوتا ہے، اور جو عین اور ہا یہ آپ کے گلے کے مڈ پوائنٹ سے ادا ہوتا ہے، اور جو غین اور خا یہ آپ کے گلے کے سٹارٹ سے ادا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے پریکٹس کرنی پڑتی ہے، یعنی مخارج کہتے ہیں کہ ہر حروف کو اس کی جگہ سے ادا کرنا۔ اب جیسا کہ صاد ہے، اس کا مخارج زبان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ آپ نے زبان کو کہاں پہ لگانا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یعنی ہر حروف پہ زبان کی آپ نے جگہ چینج کرنی ہے، یعنی جیسا کہ اب دال پہ آپ نے زبان کو سامنے 2 دانتوں سے لگانا ہے، وہاں پہ بھی تھوڑا سا اوپر لگانا ہے۔ اسی طرح تجوید میں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ آپ نے اپنے مخارج کو کیسے ادا کرنا ہے، حروف کو کیسے لمبا کرنا ہے، کتنا لمبا کرنا ہے، ان کی کتنی مقدار ہے، اور آپ نے غنہ کو کیسے ادا کرنا ہے۔ جیسے آپ نے غنہ کو ناک میں ادا کیا جاتا ہے، جیسے ان۔ اب اچھا مد کیا ہوتی ہے؟ مد کی لمبائی یہ ہوتا ہے کہ جیسے کچھ مد ہوتی ہے 1 الف کی ہوتی ہے، کچھ 3 الف کی ہوتی ہیں، اور کچھ 5 الف کی ہوتی ہیں۔ جیسے 1 الف کی ہے یہ 1 الف ہے۔ اب اس کے علاوہ 3 الف کی ایسی ہے اس کے علاوہ 5 الف کی تھوڑا زیادہ لمبی ہے، قل یا ایھا الکافرون۔ اگر آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن پاک سکھانا چاہتے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھانا چاہتے ہیں، نماز، کلمے، دعائیں اور ترجمہ تفسیر اچھے طریقے سے سکھانا چاہتے ہیں تو میرا نمبر آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔